نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من قل هل يستوي الذين يعلمون الناس كلهم هلكا إلا العالمون والعالمون كلهم هلكا والعاملون كلهم هلكا والمخلصون على قدر اللہ کا بہت بڑا احسان کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک عالم بنایا تو آپ کی رہنمائی کرتے رہے دین کی باتوں کو بتاتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک درسگاہ اور مدرسہ نہایت جامع اور بڑا مدرسہ ہے پورے علاقے پر پایا جس میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں لوگ علم کے حاصل کرنے کے دو طریقے ایک علم کتابی ہے درسی جو مدرسوں میں جا کر کے پڑھا جاتا ہے لوگ جاتے ہیں استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں استاد ان کو پڑھاتے ہیں یہ کتابی علم اور ایک علم سنتی ہے اللہ والوں کی صحبت سے ہوئی دو طرح کے علم کے حاصل کرنے کے طریقے ایک تو مدرسے میں جا کے پڑھا ہے دوسرے اللہ والوں کی صحبت کرنا ہے اللہ نے آپ کو دونوں چیزیں عنایت فرمائی ایک عالم بعمل نہایت ہی سنجید عالم خطیب وقت بہت سی خوبیوں کے مالک وہ عنایت فرمائی اور ان کے ذریعے سے بڑے بڑے علماء آتے ہیں وہ آ کر کے ہماری آپ کی رہنمائی کرتے ہیں رکھا وہی نہیں دوسرے بھی علماء ان کے ساتھ یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے علم صحبتی جو صحبت سے محاصل ہوتا ہے کبھی وہی کتابوں سے پڑھ جاتا کتابوں سے پڑھے ہوئے جو
حفیظ بختیار کافی رحمۃ اللہ علیہ کی سرگزار سے پڑھے ہوئے اللہ والوں کی شہادت انہوں نے اختیار کی، جس کی وجہ سے بہت بڑے عالم در علماء کی اصلاح کرنے والے بہت بڑے بزرگ ہوتے۔ اسی طرح سے ابھی قریب زمانہ ہے سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مدرسے سے سند یافتہ ہے، اللہ والوں کی صحبت پائی، بہت بڑے عالم ہی نہیں عالم گر ہو دارالعلوم دیوبند کے بانی حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے قدموں میں جا کے پڑے، ان کے بیعت کی اور بڑا مرتبہ پائے۔ فقیہ الامت فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی جو بہت بڑے عالم وہ بھی حاجی صاحب کی خدمت میں بیٹھے ہوتے، بہت کچھ حاصل کرتے، بہت بڑا مرتبہ پایا۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں بیٹھے، حکیم الامت بہت بڑے صحبت کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے، اس سے علم آتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت بڑی کارآمد ہے، تاکہ سجے اصحاب کہف روزے کم بے نیتا گرفت مردم شد، اصحاب کہف کا کتا اللہ والوں کی صحبت سے رہا، وہ انسان جیسا ہو گیا، کتا انسان، اور برے لوگوں کی صحبت سے عادی رہا۔ بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کی اولاد برے لوگوں کے ساتھ بڑی کو خراب ہو گئے، ان کے یہاں سے ان کے خاندان سے نبوت ختم ہو گئی، پسرے نوح با بلا بے نشر، پسرے نوح با بلا بے نشر، خاندان نبوت حضرت نوح علیہ السلام کتنے بڑے نبی تھے، کتنے بڑے نبی تھے، 950 سال تک انہوں نے لوگوں کی ہدایت کی، ان کا لڑکا برے لوگوں کے ساتھ پڑھا تو ان کے خاندان سے نبوت کی۔ معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی صحبت بہت بڑی اختیار کرنا چاہیے، ان کی موقع ملے بیٹھو، تھوڑی دیر بیٹھ کر کے دین کی باتوں کو پوچھو۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، مجدد الثانی سید احمد تجدیدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مجدد الثانی ہے، مجدد الاول عمر بن عبد العزیز ہے،
اور یہ مجدد ہے دوسرے حج کے دوسرے حالات پر یہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ پورے سال کا ضامن ہے. جو شخص رمضان کے مہینے کو جیسا اس کا حق ہے اس طرح سے ادا کر دے گزار دے تو اس کا پورا سال محفوظ ہو جائے. سبحان اللہ. اس کا پورا سال اچھا ہو جائے. اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے. اللہ والوں کی صحبت میں اس مہینے میں بیٹھ کر کے دین سیکھنا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ جمعہ کا دن پورے ہفتے کا ضامن ہے. اگر کوئی جمعہ کا دن قاعدے سے گزار دے تو اس کا پورا ہفتہ قاعدے سے گزر. سبحان اللہ. اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عنایت فرمایا جس کے بارے میں آپ 3 لوگ سے برابر کی ہے. اس کے اندر کیا کیا فضیلت ہے. روزہ رکھنے والے کے بارے میں فرمایا گیا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. صابرون کا ترجمہ مفسرین نے صائمون کیا. روزہ رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر دیں گے. اتنا اجر دیں گے اتنا اجر دیں گے ان کا کوئی حساب نہیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی وانا اجری لی. روزہ میرے لیے اور عبادت ہے. تو یہ نہیں فرمایا میرے لیے لیکن روزہ فرمایا میرے لیے اور اس کا بدلہ میں ہی ہوں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. یہ حدیث قدسی ہے. نبی علیہ السلام کی زبان سے فرما رہے ہیں الصوم لی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے. اس کے اندر ذرہ برابر ریاکاری نہیں ہوتی. اگر روزے سے ہے تو ہے نہیں ہے تو نہیں. اور اس کا بدلہ نہیں دوں. اللہ کیا بدلہ دے گا روزے کا. دینے والا ساری کائنات کا مالک ہے. اللہ. معلوم نہیں کتنا دے گا. ہم بتا نہیں سکتے جو کتنا دے گا. لیکن دینے والا کون ہے اسے دیکھو. احکم الحاکمین سارے جہان کا مالک ہے. وہ دے گا تو کتنی قیمتی چیز ہوگی. کہتے ہیں شاہجہاں بادشاہ نے اپنے وزیر کو 5 دانہ الائچی کا بطور انعام کے دیا. چھوٹی الائچی وزیر نے لاکھوں لاکھ روپے خرچ کیے کہ میرے بادشاہ نے اپنے ہاتھوں سے مجھ کو دیا. شاہجہاں کی کیا ہے کہ اللہ تو احکم الحاکمین ہے. اللہ جو اپنے ہاتھوں سے دے گا تو کتنا دے گا ہم بتا دیں. اور دینے والا کون ہے یہ دے. تو بے حساب اجر ہے کہ اللہ کا بہت بڑا ہے. لیکن اس روزے کو جیسا گزارنا چاہیے اس طرح اور گزارنے کا طریقہ اللہ والے بتا رہے ہیں. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو اور بیٹھ کر کے ان سے سیکھو کہ کیسے ہم اس روزے کو گزاریں. ہم نے اگانی کو دیکھا اس روزے میں گفتگو نہیں کرتے, بات نہیں کرتے,
حقوق کے جواب نہیں لکھتے تھے، ممانعت تھی، پڑھتے رہتے تھے، درود پاک پڑھتے رہتے تھے، تسبیحات پڑھتے رہتے تھے، قرآن پاک پڑھتے، ایک ایک دن میں ایک ایک قرآن پڑھتے تھے۔ میرے بھائیوں، حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ایک دن میں پورا قرآن، ان کے والد مولانا یحییٰ صاحب کی کھڑی تھی، صبح سے شروع کرتے تھے اور ناز پر جب پہنچتے تھے تو پانی پیتے تھے، وہ احساس کرو، وہی ان کی کھڑی برابر۔ اللہ والے اس مہینے کو بہت غنیمت اور بہت قیمتی سمجھتے ہیں، صحیح، ہم آپ کو نہیں سمجھتے، تقویٰ، بات، غیبت اور مانتے کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ جی، ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کو ہم قیمتی سمجھیں اور قیمتی سمجھ کر کے ہمیں چاہیے، لیکن ہمیں اس کی قدر معلوم کیسے ہوگی؟ اللہ والوں کی صحبت بتائیں، صحیح، اللہ والوں کی صحبت بتائیں تو جانوں کی کیا اس کی قیمت ہے وہ بتاویں گے آپ کو۔ اس لیے اپنے وقت کو خوش اوقات بنائیں، اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، پورے وقت کو اللہ کی عبادت میں رکھو، نہیں کر سکتے عبادت کو خاموش رہو۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم کر نہیں سکتے تو سو جاؤ اور عبادت کے وقت عبادت کر لو، یہی کافی ہے۔ لیکن بیٹھ کر کے ایران قرآن کی بات، یہاں کی وہاں کی بات نہ کرو۔ اس مہینے کو نہایت ہی احتیاط کے ساتھ پورا، بہت قیمتی مہینہ ہے۔ آج ہم اس مہینے کو پا چکے ہیں، کل معلوم نہیں آئندہ ہم کو ملے گا یا نہیں، اس لیے ہم اس کو غنیمت سمجھ کرتے ہیں۔ تو اللہ کا بہت بڑا احسان آپ پر ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک عالم دین، باعمل عالم اللہ کی ہدایت پر تھوڑا سا وقت نکال کر کے ان کی صحبت میں بیٹھ کے دینی معلومات حاصل کی۔ مدرسہ ہے، مدرسہ میں علماء ہیں، ان علماء سے پوچھیے، اور اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن نہیں، ان کو چاہیے کہ ہم آ کر کے قرآن پڑھ لیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ان کو قرآن پاک پڑھنا آ جائے۔ میرے بھائیوں، کل قیامت میں جب ہم سے پوچھا جائے گا اور کچھ نہیں پڑھے ہوں گے تو کیا کرنا؟ اس لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو دو طرح سے علم حاصل کرنے کے راستے بتائے۔ ایک تو مدرسہ، دوسرے کتابی علم حاصل کریں، کتاب پڑھ کر کے اس کا حاصل بنائے۔ دوسرے علم صحبتی ہے، صحبت بزرگوں کے صحبت سے رہ کر کے علم حاصل، دونوں اللہ نے ہم کو نعمت دی، ہم ان نعمتوں کی قدر کریں۔ میرے بھائیوں، نعمتیں تو بار اللہ تعالیٰ، ہم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ ایسی ایسی نعمت ہے جب اس کو نعمت ہی نہیں سمجھتے۔ پیشاب ہے، کھانا ہے، کھانا ہے، پینا ہے۔ اگر پیشاب بند ہو جائے تب معلوم ہوگا کہ بھی بڑی نعمت ہے، اور پیشاب کھل جائے تب معلوم ہوگا کہ
ایک اپنے زمانے کے بادشاہ نے بزرگ سے پوچھا کہ ہماری سلطنت کیسی ہے؟ ان بزرگ نے کہا کہ ہماری سلطنت کی کیا حیثیت ہے؟ ایک پیالہ پیشاب کے برابر ہے۔ وہ ناراض ہوا بادشاہ تھا کہ میری توہین کی ہوئی سلطنت کی توہین۔ ان کا حضرت آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میری حکومت اور میری سلطنت کی قیمت ایک پیالہ پیشاب ہے، نہیں تو خیریت ہے۔ اللہ والے کرو، اللہ سے دعا کیا، اللہ کے پیشاب کو کرنا، اس کا پیشاب بند ہو گیا، ہوتا ہی نہیں۔ بڑی دوا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر حکیم بنائے، پیشاب نہیں اتر رہا۔ ایک نے آگے کہا کہ تم نے بزرگ کو ناراض کر دیا ہے، اس لیے اس سے دعا کے لیے کہو تب تمہارا پیشاب اترے گا۔ وہ آیا، آ کر کے ہاتھ پیر جوڑا اور نے کہا حضور دعا کر دیجیے یہ پیشاب آ جائے۔ ان کا میں مفت نہیں دعا کروں گا، ان کا پوری اپنی حکومت ہم کو دے دو، پوری سلطنت دے دو تو ہم دعا کریں۔ مجبور جان نکل گئی، ہم لے لی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کیا، یا اللہ اس کا پیشاب آیا۔ پیشاب معلوم ہوا ان کا روزہ قیمت کر، ایک پیالہ منگایا سائے میں پیشاب کر، اس نے پیشاب کیا تو ایک پیالہ پیشاب۔ ان کا دیکھ تیری حکومت کی قیمت نہیں ہے پیالہ پیشاب۔ میرے بھائیوں معمولی چیز کو نہیں جانتے، یہ نعمت ہے، پیشاب آتا ہے جاتا ہے، خدا سے کرتا ہوا ہے۔ اپنے زمانے کا بہت بڑا فلسفی سقراط گزرا، سقراط وہ حیضات کی دوا بہترین جانتا تھا، ایک گولی لے لیتا تھا، حیضہ کا فلسفہ۔ اس کا پیٹ چلنے لگا، بس نہیں ہو رہا تھا، بڑی گولیاں کھائی کچھ نہیں۔ ایک نے آ کے کہا کہ حکیم صاحب آپ لوگوں کو ایک گولی دے دیتے تھے، وہ پیمانہ بند ہو جاتا تھا، کیوں نہیں آپ کھا لیتے؟ انہوں نے کہا میاں جو یہ گولی ہے لے جا کر کے دریا جو چل جہاں بن رہا ہے اس میں ڈال دو۔ اس نے وہ گولی کو دریا میں ڈال دیا، پانی جم گیا، بہنا اس کا رک گیا۔ کہا دیکھ یہی گولی میں کھا رہا، لیکن میرا پیخانہ نہیں کھلا۔ میرے بھائیوں اللہ اگر جاری کر دے تو رک نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ اگر بند کر دے تو کوئی کھول نہیں سکتا۔ پیشاب پیخانہ کی کیا حقیقت، لیکن یہ بھی اللہ کی نعمت۔ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، بالکل اللہ کی نعمت۔ میرے بھائیوں ہمارا یہ کھانا پینا اگر محض اس لیے ہو، ہم کھاتے ہیں اس لیے تاکہ ہمارے اندر طاقت آئے، ہم خدا کی عبادت کریں، پیتے اس لیے تاکہ ہم خدا کی عبادت کریں، سوتے اس لیے تاکہ رات کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھیں، یہ کوئی عبادت ہے۔ اگر ایک آدمی پڑھا لکھا ہو تو اپنی پوری زندگی اور اپنے ہر کام کو عبادت بنا سکتا ہے۔ نیت کرنی ہے کہ اللہ سو رہا ہے، اس وجہ سے کہ سویرے اٹھنے کے تہجد کو اللہ کے لیے وہ عبادت ہے۔ ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، نیت کر رہا ہے کہ حلال کما کر کے اپنا پیٹ، اپنے بال بچوں کا پیٹ کرے،
وہ تجارت عبادت. ایک آدمی ہے ملازمت کر رہا ہے، اس لیے کر رہا ہے تاکہ حلال کو. میرے بھائیوں، انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ حلال کھاؤ. حلال کھاؤ گے تو اعمال صالحہ کرو. یا ایھا القلوب من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسول، پاکیزہ چیزوں کو، حلال چیزوں کو کھاؤ اور اعمال صالحہ. جب آدمی حلال چیز کھائے گا تو نیک عمل کرے گا. اس لیے حلال کمانے کی کوشش کرو، حلال کھاؤ اور حلال کھا کر کے نیت کر لو کہ ہم اس لیے کھا رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں. ہماری پوری زندگی عبادت اللہ کے مدینہ ہم کو ہدایت کرتا ہے. یہ بہت بڑا اور بہت قیمتی مدینہ ہے. اس مدینے کو ہم غنیمت سمجھیں. بہت سے ایام سے گزر گئے، تھوڑے رہ چکے ہیں. ان ایام کو ہم غنیمت سمجھے، اپنی تراویح، اپنی نماز، اپنے روزے، اپنی تلاوت، اپنی تمام چیزوں کو غنیمت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ترقیات سے دنیاوی ترقی، اخروی ترقی، نفسیاتی ترقی عنایت کرتا ہے. میں تو معذور تھا، میں تو آیا تھا کہ مولانا عاشق علی عاشق الرحمان صاحب کی تقریر میں بیٹھ گیا اور میں ثواب حاصل کروں. لیکن انہوں نے تقریر پوری کی، کہتے ہیں پہلے سے ہی مضمون چلا رہا. چاہیے تھا وہ بیان کر کے میں تقریر کہیں دربان چلے، میرے ہاتھ پیر چلے، میرے یہاں کام کرے، میں کام کچھ نہیں. اپنے معمولین میں آپ لوگوں کی طرف ہاتھ ہے، آپ کبھی شریف ہیں. اللهم صل اللهم صل ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا رزقا حلالا اللهم صل اللهم وفقنا لما تحب اللهم صل يا حي يا قيوم برحمتك. اللهم صل أصلح لنا أحكامنا اللهم صل ولا تجدنا إلى أنفسنا. اللهم يسر لنا وقلوبنا مع راحة لقلوبنا وأفكارنا. والسلام والعافية في ديننا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا على ذكرك وشكرك لا لا الله آمين. يا الله مبارك سيدنا آمين. يا الله يا الله ہم نے بہت سے لوگ مریض ہیں. عاجلہ مستجابہ ہم نے سے بہت سے لوگ مغروب ہیں. یا اللہ ہم نے سے بہت سے لوگوں کے بچے بچیاں بغیر لکھتے ہیں، ان کو اچھا لکھتا ہے. یا اللہ ہم نے سے بہت سے لوگ ہیں. یا اللہ وہ دنیاوی پریشانیوں میں
آمین ہر طرح کی پریشانیوں اللہ یا اللہ کی پریشانی کو دور اللہ بہت سے لوگوں کے آدمی اللہ ظالم حکومتوں نے گرفتار کر رکھا ہے اللہ یا اللہ ان کو رہائی کا سامان پیدا ہو آمین یا اللہ تم کو رہا کرنا اللہ یا اللہ تم بات سے مدرک ہے اللہ ظالموں کو قسمت سے ہدایت کر کے ہدایت آمین ورنہ ان کو دنیا سے لے کر نابود فرمائے آمین یا اللہ تو رحمت فرما آمین جو محبوس ہے جو مقید ہے یا اللہ تم کو رہا فرما آمین مبارک مہینے میں رہا فرما آمین یا اللہ تو رحمت فرما اللہ یا اللہ اس مدرسے پر دوری لا کر آمین یا اللہ یہ مدرسہ دین کا قلعہ ہے اللہ یا اللہ ایک مقدار دین ہے اللہ جان سے دین کی روشنی ہے آمین یا اللہ تجھے قبول فرما آمین تجھے پڑھنے والوں کو قبول فرما آمین پڑھنے والوں کو قبول فرما آمین یا اللہ سب کو تو اپنی معرفت آمین یا اللہ تو رحمت فرما آمین یا اللہ جو کچھ کہا گیا ہے تو ہمیں آمین یا اللہ ہمارے لوگوں کو ہماری تراویح کو ہماری اصلاح کو ہماری شہری کو یا اللہ ہماری نمازوں کو یا اللہ قبول فرما یا اللہ اسلام کو صحیح مجھے قبول کرو لیکن تو قادر مطلق ہے آمین کریم کریم ہے اللہ یا اللہ تجھے قبول فرما آمین یا اللہ تو رحمت فرما آمین یا اللہ یا اللہ آمین صلی اللہ تعالی علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا آمین